ڈیوائس کا اور جس نمبر کا سیجر میمو بن گیا, کیا وہ وہی نمبر FIR 52 of 24 میں استعمال ہوا کہ نہیں؟ نہیں سر. نہیں. FIR 52 of 24 بتائیے. میں سر اب یہ سر یہ نمبر ہے 0336536840. سر یہی نمبر ہے عثمان صاحب؟ سر 52/24 FIR. نہیں, پہلے 135 کو ہم دیکھ رہے ہیں جس میں موبائل نمبر is 0336536840. 135 FIR ہے. سر یہ FIR اگر ہمیں کاپی دے دیں. اب میں جناب کو بتا دوں سر, یہ سر میرے انڈیکس کے بعد پیج نمبر 1 پہ سر, میں وہاں سے اپنے سارے نوٹس کو دیکھنا پڑے گا کاؤنسل ٹو ٹیبولیٹ دس تھنگ, بٹ دس از FIR نمبر 52. سر جو میں نے جناب کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے اس کے میں نے سسٹمیٹک مینر میں لگایا ہوا ہے. پیج نمبر 1 کے اوپر کمپلینٹ ہے سر, پیج نمبر 2 کے اوپر FIR ہے. اجازت ہے تو پڑھ لوں سر؟ یہ بتائیں سر. آپ ان کی بات سن لیجئے نا اور سے یہ کیا کہہ رہے ہیں. یو ول ہیو ٹو کلیریفائی دس. ٹیبل مائلٹ بنا لیں گے, ٹیبل بنا لیں گے جو ان کی assertions ہیں ہم پرووائڈ کر دیں گے. ہاں, وہ جو ٹیبولیٹڈ فارم ہوئے گی نا, دیٹ وڈ بی دا بیسٹ وے آف برنگنگ اٹ آل ٹوگیدر. ابھی آپ ان کی بات جو ہے وہ نوٹ کرتے رہیے. اور اچھا جی سر, اب ہوتا کیا سر کہ انہوں نے اس کیس کے اندر جو ڈیٹیل سبمٹ کی سر 135 کے اندر, 135 کے اندر ایکیوزڈ آ جاتا ہے سر نیک محمد. نیک محمد کی حد تک اب ایک وہ جو چین آف فیکٹس ہے نا سر, وہ چین آف فیکٹس رانگلی پٹ ہوئی ٹورڈز دا کورٹ. اب اس کو یہ ریٹوریکل سٹیٹمنٹس دینے کی بجائے سبسٹینٹیو باتوں پہ. جی میں سبسٹینٹیو بات کروں گا سر. اب میں سر ڈائریکٹلی اس چیز پہ آ جاتا ہوں کہ سر ایک لمحے کے لیے یہ دیکھیے گا کہ یہ اگر اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے سر چالان کے ساتھ جو اسٹیٹمنٹ وچ از اے ویری ریلیونٹ فیکٹر سر, جو چالان کے اندر یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے 4 لائن کی سر, دس از ایٹ پیج نمبر 2 سر. وائی یہ کیس اس بارے میں تو ہے نہیں نا؟ نہیں ناٹ ایٹ آل سر. میں وہ کی جو ان کا ایلیگیشن ہے نا سر اس ID کا, وہ اس ID سے ریلیٹڈ اسٹیٹمنٹ ہے سر, 4 لائنس کی سر. سر this is the second last paragraph from the bottom sir, page 2. The statement of the accused was obtained during investigation while accused was on remand, in which he stated that I work as car repairman in Kuchlak, Quetta and married since 2018. I have 2 SIM cards and have been using this Samsung Galaxy A12 from last 8 months. I was contacted by a girl using a foreign SIM such and such, this was this alleged Spain number sir, who introduced herself that she lives in Spain and will get me a job. I have also brought an iPhone for you, and if you meet me, then I will hand over new phone to you. However, I didn't meet her despite her repeated requests. One day I found out that my nephew has been questioned by FIA CCRC Lahore and the news was passed on to me. Therefore, I went to PS FIA CCRC Lahore myself. As I have nothing to hide, I have not committed blasphemy and I am a staunch Muslim and pray on regular basis. اب یہ چیز کلیریفائی کرنی تھی سر. نیک محمد صاحب
FIA لاہور میں خود جا کر کے اپنے وکیل صاحب کے ساتھ جا کر کے وہاں پر پیش ہوتے ہیں. یہ اپنا موبائل فون وہاں پر حوالے کرتے ہیں, سرنڈر کرتے ہیں تفتیشی افسر کو. تفتیشی افسر کے حوالے کرنے کے بعد جب ہمیں انفارمیشن ملتی ہے, اب انہوں نے کہا جی کہ ہر بندے کی حد تک انہوں نے کہا کہ فلاں بندے کو ڈفرینٹ جگہوں سے اٹھایا گیا لیکن گرفتاری اسلام آباد میں شو کی گئی. اب اس بندے کی حد تک میں یہ بیان کر دوں سر کہ دیکھیے کاؤنسل, ڈونٹ ٹرائی ٹو بی شارپ ود دا کورٹ. نو ناٹ ایٹ آل سر, ناٹ ایٹ آل سر, بالکل نہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہر بندے کو یہاں سے اٹھایا گیا, انہوں نے اسپیسیفک FIRs آئیڈینٹیفائی کی ہیں, اس میں اٹھایا گیا. اس میں تو انہوں نے کہا ہی نہیں. اس میں تو جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی اس کی, جو NHR نے اسٹیٹمنٹ لی تھی, اس نے کلیئرلی یہی بات لکھی تھی کہ میں جب لاہور گیا تو مجھے پتہ لگا کہ میرے بھانجے کو اٹھا کے FIA میں یہ نہیں کہہ رہا سر کہ اس بندے کو اس کو کہاں سے اٹھایا گیا. تو پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں سر, کیوں لنک کر رہے ہیں؟ میں جنرلی ایک آرگومنٹ کر رہا ہوں کہ مینلی میری بحث کا متن یہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بندوں کی گرفتاری ڈفرینٹ جگہوں سے کی گئی. میں کلیریفائی کر لیں سر, اس میں نہیں ہے. تو پھر اس کو اس سے مت جوڑیں سر. دیکھیں اگر یہ ہوتی, اس کو اس سے مت جوڑیں, مجھے اس پہ اسپیسیفک بات بتائیں. اگر یہ ایلیگیشن ہوتا تو میں چلان جناب کے سامنے نہ پڑتا کہ میں نے خود بتا دیا جناب کو کہ لاہور گیا. جی سر. اب سر میں سبمیشن کر لیتا ہوں سر. اب یہ وہاں پر گئے سر, اس کے بعد جب یہاں سے FIA کی ٹیم جاتی ہے ود اریسٹ وارنٹ, وہ وہاں سے اس کو لے کر کے آتے ہیں. ان کے اس کے فون کا ٹیکنیکل انالیسس کروایا جاتا ہے سر, نو سبسٹنس. فورنزک انالیسس کروایا جاتا ہے سر, انیشیل فورنزک انالیسس میں سبسٹنس نہیں آتا. پھر اس کے جو ڈیلیٹڈ آئٹمز ہیں, اگین دیٹ فون واز سینٹ فار فورنزک انالیسس. اس ڈیلیٹڈ آئٹمز میں 21 پیجز کی رپورٹ آتی ہے. ان 21 صفحوں کی جو رپورٹ ہے اس کے اندر سارے کا سارا بلاسفیمی کانٹینٹ پڑا ہوا ہے سر. اب میرا جو آپ نے ایکیوزڈ کی کرا لی, اب میں ڈیلیٹڈ کنٹینٹ کو 2 دفعہ آپ کی تسلی نہیں ہوئی, آپ نے 3 دفعہ کرائی سر. مدعی کی کیوں نہیں کرائی؟ اب سنیں سر, اور یہ جو اسپین کا جو نمبر ہے جس سے 50 لوگوں کو فون جا اب ہوئی نا سر, ہوئی اس سر, کی کیوں نہیں کرائی؟ ہوئی سر. کون سے اسپین نمبر کی؟ جی نہیں سر, یہ جو مدعی ہے نا سر, یہ اسپین سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے کہ سر, یہ وہی اسپین والا ہی تو نمبر ہے سر. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ سر, اب میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ جناب سے کروں گا کہ دیکھیں سر, انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا ٹرائل کنڈکٹ ہو رہا ہے, ان کے پاس دے ہیو گاٹ ایمپل اپرچونیٹیز. ان سے یہ سوال پوچھے نا سر, انہوں نے کیوں نہیں 22 سے لگائی. ان سے سوال پوچھے انہوں نے پرائیویٹ کمپلینٹ کیوں نہیں فائل کی, انہوں نے ٹرائل کورٹ میں کیوں نہیں دی اپلیکیشن کہ اس کو فورنزک کروایا جائے. کس چیز کا؟ کہ اس اسپین والے نمبر کا فورنزک کروایا جائے سر. دیکھیے یہ چیزیں انہوں نے کی کہ نہیں کی. میرے سامنے سوال یہ ہے اور NCHR کے بھی سامنے سوال یہ ہے کہ پری چالان پروسیڈنگ, یہ سارا کیس از آل پری چالان. You understand what I'm saying? Sir, sir. This case is entirely about the stages of investigation, inquiry up to the challan. I am not looking at what happened after the challan was submitted. Before the submission of challan, no. Before it is all about up to the submission of the challan. آپ وہاں پہ اپنے آپ کو کنفائن کیجئے. جی سر, میں سر چالان سے پہلے پہ چلا جاتا ہوں سر. چالان سے پہلے دیکھیں سر, جو میں نے 22 کی جناب سے سبمیشن کی, اب 22 تو چالان سے پہلے ہی جمع ہوتی ہے نا سر, چالان کے بعد تو نہیں جمع ہو سکتی 22 سر. اب وہ 22 اگر فورنزک نہیں ہو رہا یا یہ کسی چیز سے ایگریوڈ ہیں, 22 دیکھیں سر, جہاں پر ایکسیس, نگلیکٹ اور فیلئر آتا ہے پولیس کا, تو اسی کے اوپر وہ پروویژن ہے. یہ جو کام کروانا چاہتے ہیں یہ کورٹ سے ڈائریکشن, لرنڈ جوڈیشل میجسٹریٹ سے ڈائریکشن لے کر کے وہ کام ان سے کروا سکتے ہیں. اب یہ کام اس سٹیج کے اوپر انہوں نے یہ اپرچونیٹی اویل نہیں کی, لیکن مدعی کا فورنزک لازمی ہوا ہے اس کیس کے اندر سر. مدعی جی سر, 22 پیجز کا فورنزک انالیسس اس کا سر, مدعی کے فون. جی مدعی کے فون کا سر. مدعی سر 21 پیجز ہے اور ایکیوز جو ہے وہ 22 پیجز ہے سر. جی سر, فورنزک انالیسس لے لوں گا ساتھ. سر کمپلینٹ پیج 9 پہ سر, 9 to 13 سر.
یہ ریلیونٹ فائنڈنگز میں نے لگائی ہوئی سر, اگر جناب کہتے ہیں تو میں پورا بھی اس پہ ریکارڈ پلیس کر سکتا ہوں. پیج 9 to 13 سر. پیج 6 پہ اس کا سیزر میمو ہے سر, اور پیج 9 سے اس کی میں گو تھرو اٹ سر. کہاں ہے مدعی کے فون کے, کہاں ہے سر یہ پیج 6 پہ دیکھیں سر, یہ سیزر میمو ہے مدعی کے فون کا سر, پیج 6 کے اوپر سر, پیج 6 سر. یہ تو سیجر میمو ہے نا. جی جی سر, یہ فون اس کا, یہ فون سرنڈر ہو گیا سر, اس کے بعد یہی فون فارورڈ ہوتا ہے سر. یہ ملاحظہ فرما لیجیے سر پیج 9 سے 9 آنورڈس. اگر کہتے ہیں تو میں ریلیونٹ صرف فائنڈنگز پڑھ لوں پیج 13 سے سر, جہاں سے کلیریفائی ہو جائے گا جناب کو سر. سر وہ اس کو کمپیئر کرنا پڑے گا آئی ایم ای آئی جو اس کا ہے پیج 6 کے اوپر سر. سر پیج 13 پہ آ جائے, میں کلیئر کر دیتا ہوں سر. فورینسک ہو رہا ہے آف سیمسنگ گیلیکسی J5. یس سر, IMEI ending on 2770. دس از ایٹ پیج نمبر اویلیبل ایٹ پیج 6 سر. ہاں 2770, یہ اس کا فورینسک ہے نا. جی سر, ٹھیک ہے جی, پیج 6 سر. ٹھیک ہے. شیراز احمد فاروقی, سیمسنگ گیلیکسی J5 سر, اینڈ اٹ اینڈز ایٹ 2770 سر. فرسٹلی یہ رپورٹ ہے سر, دین اٹ از فالوڈ ایک ود. سیکنڈ کاؤنسل, I am just don't understand the way you are proceeding with this case. جو فون دیا وہ شیراز احمد فاروقی نے دیا, Sir. IMEI نمبر 2770 پہ اینڈ ہو رہا ہے. سر ٹھیک ہے جی, یہ ڈیوائس سیز ہوئی. سر یہ شیراز احمد فاروقی کا اپنا فون ہے. جی جی اپنا فون نا سر. ایک سیکنڈ, جو ملزم سے ریکور ہوا ہے سر اس کا IMEI نمبر 9555 اور 953 پہ اینڈ ہو رہا ہے. سر اس کی فورینسک کدھر ہے؟ سر پیج 16 آنورڈ سر. اچھا ٹھیک, اوکے. ٹھیک ہے سر. تو ایک تو اس کے اندر شیراز احمد فاروقی نے یہ کہا کہ جی یہ میرا IMEI نمبر ہے, میں نے ان واٹس ایپ گروپ کے اوپر بلاسفیمس کنٹینٹ ہے, اور یہ میرے فون کے اوپر یہ سب موجود ہے. سر یہ فون جب شیراز احمد فاروقی نے FIA کو سرنڈر کر دیا سر as an item of evidence, اس فون کے اوپر جو انالیسس کیا گیا
یہ دیکھا گیا کہ شیراز احمد فاروقی کتنے عرصے سے ان گروپس کا ممبر تھا، رائٹ، اور کتنے اس کے اپنے ذاتی استعمال میں یہ فون کب سے تھا. یہ تو نہیں کہ اس نے یہ فون ایک ہفتہ پہلے صرف خریدا ہے اور یہ ٹھیک ہے، اور اس فون میں وہ سم ڈال کے اس کو استعمال کیا اور پھر جا کے ایف آئی اے کے حوالے کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ آئٹم آف انویسٹیگیشن تھا. صرف یہ بتا دینا کہ جی ہاں یہ شیراز کا فون ہے، شیراز کے فون میں یہ تصویریں موجود ہیں، لہٰذا کمپلیننٹ کے فون کا فورینزک ہوا ہے، یہ کافی نہیں ہے. یہ ضروری ہے لیکن یہ کافی نہیں، اسپیشلی جب یہ ایویڈنس ڈیفینس اکیوز کا ڈیفینس ورشن آ گیا اس میں نیک محمد سر کہ جی مجھے یہ ایک لڑکی فون کرتی تھی اسپین کے نمبر سے جس نے مجھے انڈیوس کیا. یہ انفارمیشن جو بلاسفیمس کنٹینٹ تھا یہ آبویسلی اسپین کے نمبر سے بھی شیئر ہوئی ہوئی نا، allegedly نا. تو یہی تو سوال ہے. اور وہ راؤ عبد الرحیم مانا ہوا ہے کہ یہ میرا نمبر میرا کزن دے کے گیا ہے. سر تو پولیس نے یہ ورشن ایکیوزڈ کا جاننے کے باوجود یہاں پہ کیوں رک گئے کہ جو شیراز نے فون دیا ہے اس کو انالیسس کر کے اس میں وہ بلاسفیمس کنٹینٹ ہے، ایکیوز کا بلاسفیمس کنٹینٹ ہے، لیکن ایکیوز کا ایک ورشن ہے کہ جی مجھے ٹریپ کیا گیا ہے اور مجھے کہا گیا کہ یہ تصویریں واپس بھیجو، میں تمہیں آئی فون دینے آتی ہوں لاہور میں. اس نمبر کو، اس اسپین کے نمبر کو جس کا سرا جا کے راؤ سے ملتا ہے، ایف آئی اے کے آفیسر نے یہ کیوں مناسب نہیں جانا کہ میں اس نمبر کی ٹریفک کو ٹریس ڈاؤن کروں. سر اب میں اس کا جواب دیتا ہوں. سر ایک تو یہ کہ فار ریکارڈ آف دس کورٹ میں ایف آئی آر نمبر 119/22 میں جہاں پر اس کی فورنزک ہوئی نا سر اسپین والے نمبر کی، وہ جناب کے ریکارڈ پہ پلیس کر دوں گا، کیونکہ ایک مرتبہ فورنزک ہوگی تو سارے کا سارا ریکارڈ اس کے اندر آ گیا. سر کب سے استعمال کر رہا ہے، کب سے ہے، پوری کی پوری ڈیٹیل آ جائے گی. سر ایک تو وہ میں جناب کے ریکارڈ کے پہ پلیس کروں گا، ایف آئی آر 119/22 119/22 یہ بات. سر اس میں وہ اسپین کا نمبر سرنڈر ہوا ہے، اسپین کے نمبر، یس سر، اس کی فورنزک ہوئی ہے باقاعدہ. سرنڈر سر ہو گیا. سر اسپین کا نمبر سر 1922 میں سرنڈر ہو گیا. ایگزیکٹلی سر. آپ یہ کہ 2022 میں سرنڈر ہو گیا. سر رائٹ. اس ایکیوز کے فون میں کیا اس نمبر سے کوئی کالز کو ملی کہ نہیں ملی؟ کچھ بھی نہیں ہے نا سر، اچھا، ناٹ ایٹ آل. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایکیوز کے فون میں اسپین کے نمبر کا کوئی ڈیٹا موجود کچھ کوئی ڈیٹا موجود فون نہیں میں ہے. نہیں ہے. کوئی نیٹ ورک لیول پہ ڈیٹا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی میں ایک سیکنڈ جی آرڈر پاس کریں. یہ کب کی ہے جی؟ یہ 119/22 سر. ٹھیک ہے جناب. اس کے 3 مہینے پہلے اور 3 مہینے کے آگے کی سی ڈی آرز مجھے چاہیے جی ان نمبرز کی. یہ کون سی، اس کا نمبر کس کمپنی کا ہے؟ ایک سیکنڈ دیکھتے ہیں. سر لکھیے جناب. یہ 03365368 یا نیڈ ٹو دیکھیں نا، وہ جی ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں کرنا تھا. آئی نیڈ ٹو، اب کمیشن نہیں کام کرنا تھا. کیونکہ مائی لاٹ یہ جو اسپین نمبر ہے اس پہ صرف واٹس ایپ اکاؤنٹ تھا، یہ ریگولر کالز کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، واٹس ایپ کنورسیشن کے لیے یہ Is استعمال. there such thing as a CDRs of WhatsApp calls? بالکل سر، ہے؟ بالکل سر. Network انویسٹیگیشن operator کے ایجنسیز جس نیٹ ورک سے جس لوکیشن میں انٹرنیٹ ایکسیس کیا ہوگا وہ لوکیشن پن پوائنٹ ہو سکتی ہے کہ وہ کہاں استعمال ہو رہا تھا، کس لیے استعمال ہو رہا تھا. ایون دا کنٹینٹ آف دی ٹیکسٹ میسج از آلسو ریٹریوڈ. اسی کیس کو ٹیسٹ کیس بنا لیتے ہیں. سر چلیے جناب لکھیے جناب. یہ کس کمپنی کے ہیں؟ نمبرز کس کمپنی کے ہیں؟ 0336 سیریل کس کا ہے، 0312 کس کا ہے اور 0301 کس کا ہے؟ 03033 is Ufone sir, 0301 is Jazz. یہ آپ لکھ دیجیے گا جناب. During the submission to the learned counsel, it has become essential for this court to ascertain, to have the WhatsApp CDRs of the following numbers. And also my lord,
if the number has been ported to some other network from that network as well. وہ میں ابھی آتا ہوں. 0336 536 8240. SIM owner, number owner Shiraz Ahmed Faruqi, son of Ferozuddin. Roman 2. SIM owner Naik Muhammad, son of Abdul Hakim. The WhatsApp CDRs are required for the period. اب ان کی complaint کب آئی تھی؟ 6th of October 2022 sir. اکتوبر کی ہے نا جی. فرام 1st of October 2022 till 31st of December 2022. اور ایک نمبر آپ کے اور لکھنا ہے. بلکہ آپ یہ دیکھنا ہے the CDRs are to be produced, and an expert instituted by each of the relevant seller companies to this court to assist the court in reviewing those CDRs. اینڈ مائی لاٹ کائنڈلی اس میں ایک نمبر اور شامل کر لیں جو راؤ صاحب کہتے ہیں کہ میرا اپنا نمبر ہے. انہوں نے اپنی اپلیکیشن میں مینشن کیا ہوا 0342 139846. Case relates to 135. ایک منگوا دیں میری طرف سے سارا ریکارڈ منگوا دیں سر. وہ کلیم کرتے ہیں یہ میرا نمبر ہے. نمبر آپ جیسے وہ اسپین نمبر کلیم کرتے ہیں اسی طرح یہی نمبر بھی کلیم کرتے ہیں کہ میرا. وہ نمبر بتا دیجیے. جی 0342 139846. 46 owner Rao Abdul Rahim. Manoj, this is the number that we used to contact Abdullah Shah اور یہ انہوں نے اپنی application میں لکھا تھا. In particular, the seller companies will identify all traffic recognizable in the CDRs. Intercede the above numbers as well as with a Spanish origin number plus 34602 191128. Technical experts deputed by the seller companies shall also be experts in internet traffic and metadata analysis, which terminates internet traffic between the system, the seller networks and end user devices. This exercise is to be completed and the CDRs produced by the experts on Tuesday की date है. ये ख़त्म ही नहीं होएगा. I've now started getting into this investigation. अच्छा जी, आप कंटिन्यू करें जनाब. sir. اچھا یہ جو باقی نمبرز تھے واٹس ایپ کے ان کا کیا بنا؟ یہ اس میں نیک محمد صرف ملزم رکھا گیا ہے. جی سر. ہاں سر جو نیک محمد جو کمپلینٹ آئی ہے جو اریسٹڈ ہے سو فار. ایک سیکنڈ, اریسٹڈ سو فار نہیں, یہ نیک محمد کا جو نمبر تھا 2 نمبر تھے نا,
9988 सर सर नेक मोहम्मद, ये 9998 पे दूसरा व्हाट्सएप था 2322, सर वो इसमें है ही नहीं। सो ये जो बाकी 6 नंबर थे नॉट अरेस्टेड येट सर, येट, येट सर, ये 2023 की है। 2023 की फिगर। ये किधर है इसकी आयु? सलमान थे ना इसमें, कहाँ है सर। सलमान? खास तो ये थी कि मुझे इन 7 नंबर से ये मैसेजेस आ रहे हैं। एग्जैक्टली इसी तरह से। सलमान साहब क्यों, ये बाकी 7 का क्या बना? सर इनमें से कुछ नंबर्स की सबकी CDRs तो सबकी ली थी, बट इसमें से मुझे फ़ाइल देख के देखना पड़ेगा, 3 से 4 नंबर क्लोज थे, वो किसी के यूज़ में नहीं थे, और सिर्फ 2 नंबर जो थे यूज में नहीं थे, Use- क्लोज अगर हो गए तो इसका मतलब है जुर्म खत्म हो गया। सर जी आपको आपका मुद्दई आके कह रहा है कि मुझे 7 नंबरों से ये मौसूल हो रहे हैं, ट्रू सर। आप सिर्फ एक नंबर के शख्स को गिरफ्तार करते हैं। आपकी तफ्तीश में क्या लिखा हुआ है कि जी बाकी 6 नंबर जो हैं उनका क्या बना? सर तफ्तीश में यही लिखा है कि इट्स अंडर प्रोसेस, क्योंकि इनकी सबसे पहले हम अभी CDRs तक लेते हैं। अंडर प्रोसेस है 2023 का, सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार कर सके हैं, वो भी कोयटा से। नहीं सर, ये तो कोयटा से खुद आके ये आया था, हम इसको गिरफ्तार कोयटा से नहीं कर सके थे, क्योंकि इसके भी नंबर्स चेंज थे, मुझे इसकी आप भी ये सिम बताइए चेंज होती ना, रहती मुझे थी। आप ये बताइए कि बाकी नंबर्स को हम कहाँ लेके जाएं? अब ये आपको ये कैसे यकीन हो गया सर कि सिर्फ ये चूँकि मुख्तलिफ नंबर्स हैं, इनका आपस में कोई कनेक्शन है कि नहीं है? इसको इन्वेस्टिगेट किया आपने? सर हर दफ़ा किया जाता है सर, जो भी बहुत से केसेस के अंदर मैंने अगर बाकी- 2 बंदे पकड़े हैं तो बाकी उनके छोड़- पास से कोई एक्यूज भी बाकी मैंने छोड़ ढूंढे हैं। दीजिए, मैं सिर्फ इस FIR की बात कर रहा हूँ। सर ये तो मैं पूरी फाइल इस देख के मैं FIR बता के सकता अंदर हूँ। ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, ब्लास्फेमी का केस है, मर्डर केस है, आप है जी ब्लास्फेमी सेल के, ये चीज़ तो आपकी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। मुझे सर- आप ये बताइए, सर नंबर 1, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन था? नंबर 2, कंटेंट क्रिएटर इसमें कौन था? सबसे पहले शिराज अहमद फारूकी के साथ किस नंबर ने ये शेयर किया इन 7 में से? क्या कंटेंट आइडेंटिकल था कि नहीं? शिराज फारूकी ने एक ही FIR, एक ही दरखास्त में इकट्ठे 7 नाम क्यों दे दिए, 7 नंबर क्यों दे दिए? और अगर उन बाकी 4-5 के नंबर बंद थे तो इसका मतलब है कि आप एक ऑफेंस कमिट करके नंबर बंद कर दें तो उसकी तफ्तीश नहीं होगी। इन तमाम सवालों का जवाब कल आपने रिकॉर्ड देख के आना है और मुझे बताना। सर चलिए बताइए जी, आगे चलिए। सर अब इसमें सिर्फ एक सबसे अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इसके अंदर है सर, एविडेंस के अंदर जो मैंने इनिशियली जनाब से रिक्वेस्ट की कि इनकी तरफ से चीज़ें रिकॉर्ड पर नहीं आई, उसकी वजह क्या थी? अब सर एक बंदा जो खुद जाकर पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर करता है, अपना सेल फ़ोन सरेंडर करता है, तो सर वो अपने फ़ोन को फैक्ट्री सेटिंग्स पे रीस्टोर करके क्यों लेके जा रहा है? उसने तो वो जो एविडेंस था, वो जो बेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस थी, जो वो कहता है कि मुझे स्पेन के नंबर से ट्रैप किया गया है या वहाँ से मैसेज आया, वो तो सबसे बेहतरीन शहादत थी सर। वो शहादत को उसने पेश ही नहीं किया, जानबूझकर नहीं पेश किया। इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है सर, क्योंकि आर्टिकल 129G को अगर इन्फ्रेंस ड्रॉ किया जाए तो वहाँ से यही देखा जाएगा कि अगर इस बंदे के पास शहादत थी और इसने नहीं पेश की तो इसका मतलब है वो उसके खिलाफ इन्फ्रेंस ड्रॉ होगा, वो उसके खिलाफ जाएगी बात। अगर ये एविडेंस होती तो ये स्पेन वाली एविडेंस इनके पास होती तो ये लाजमी उसको पेश करते। आप मुझे ये बताएं सर एक शख्स कोयटा से है, उसको एक ख़ास नंबर +334 लास्ट डिजिटल तक उसको कैसे पता लग गया? उसको कैसे पता चलेगा? एक सेकंड, आप इस पॉइंट से आगे चले हैं कि वो डिलीट करके आया है क्योंकि कोई ऐसी ट्रैफिक थी नहीं, ठीक है सर? इन्वेस्टिगेशन के एंड पे स्पेसिफिकली वो रिकॉर्ड कराता है वो नंबर, वो उसको कैसे पता लगा? सर ये दिस इज माय क्वेश्चन, ये हमारी तरफ से सवाल आता है सर। देखिए सर मैं बताता हूँ, वेरी गुड। अब ये सिर्फ एक नहीं क्या सर, आप इस सवाल का जवाब नहीं चाहते? नहीं सर मैं बताता हूँ बिफोर द कमीशन, ये आप चाहते हैं कि इस सवाल के जवाब को कोई ढूंढे ही ना? मेरे पास है, मैं देता हूँ जवाब ना सर।
میرے پاس جواب ہے سر, میں دیتا ہوں. دیکھیں سر, یہ بندے اریسٹ ہوئے, اریسٹ ہونے کے بعد ایک بندہ اریسٹ ہوا جی سر, مطلب ایک بندہ, میں اسی ایف آئی آر اٹھا لیتا ہوں سر, ایک بندہ اٹھا لیا گیا سر. اب ایک بندہ اٹھانے کے بعد جب یہاں پر آتے ہیں, اب یہ جتنی بھی بلاسفیمی کے کیسز جتنے بھی آل اکراس دا کنٹری ہو رہے ہیں, یہ کوئی یہ پراپر ایک منظم گروہ ہے سر. یہ کوئی ایک آدھ بندہ نہیں ہے کہ جو ایک بندہ یہ کرے گا. آپ صرف پٹیشن دیکھ لیں, 150 تو پٹیشن ہے سر اس ایک کیس کے اندر. بس ٹھیک ہے. آپ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ یہ تمام بلاسفیمی کے لوگ ایک منظم گروہ ہیں 380 لوگوں کا, اور ان کا جو آرگومنٹ ہے کہ 12 کے 14 لوگوں کا ایک منظم گروہ ہے, وہ غلط ہے. نہیں سر, نہیں, فیصلہ کمیشن نے کرنا ہے کہ کون سا گروہ ہے, وہ بات نہیں سر. نمبر 1. نمبر 2, مجھے اس بات کا پھر جواب دے. ایک شخص کوئٹہ سے آتا ہے, ٹھیک ہے جناب, اس کا ورشن آئی او ریکارڈ کرتا ہے, اس میں ایگزیکٹلی وہی نمبر ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ راؤ عبدالرحیم کو ایڈمیٹڈلی راؤ عبدالرحیم کا نمبر ہے سر. ٹھیک ہے جی. آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس نے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور پھر مجھے فون دے دیا, لیکن وہ کرنے کے وہ اتنا بے وقوف تھا کہ اس نے پھر بھی یہ نمبر زبانی یاد رکھ کے آپ کو بتا دیا آئی او کو. ٹھیک ہے, تو اتنی میں حماقت کسی کو ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتا. یہ تقویت دیتی ہے ان کے پوائنٹ کو کہ سلیکٹیو انالیسس کیا جاتا ہے کہ اس کے فون کا, رائٹ, چونکہ وہ نمبر اس میں سے نکلتا تھا, نظر آتا تھا, اور وہ کنیکٹ ہوتا تھا راؤ عبدالرحیم سے, اس لیے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. یہ ان کا ورشن ہے تھرو آؤٹ, اور یہ چیز پراپر سیریس ٹیکنیکل انالیسس کے بغیر سامنے نہیں آ سکتی. اب میں اس کا سر ایک جواب میں ایک سبمیشن کروں سر, کہ جو اس کی کنیکشن آتا ہے ٹو دا ایکسٹینٹ آف دا فون, سر ٹھیک ہے, اس کے ڈیفینس کے اندر وہ اپنے بیان میں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو یہ نمبر بتا دیتا ہے. کہاں سے یہ سر بتاتا ہوں سر, یہ ایک دن تو نہیں ہوا سر. نہیں سر, ایک دن کی ایک ہی ایکسپلینیشن آپ کی کہ وہ ایک منظم گروہ کا ممبر ہے سر, اس لیے اس کو یہ نمبر پتہ ہے سر. ٹھیک ہے جی. اور یہ پورا منظم گروہ پاکستان میں جو پورا پھیلا ہوا ہے سر, اس کے سامنے ٹارگیٹ صرف راؤ عبدالرحیم, شیراز احمد فاروقی اور یہ 5-6 لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر انہوں نے ان کو ٹارگیٹ کرنا ہوتا اس طرح سے تو کتنا آسان تھا ان کے لیے ان کو بلاسفیمی کے کیسز میں پھنسا دینا. اب سر دیکھیں, یہ میں سمجھ گیا ہوں. اب یہ سر, اگر انہوں نے ان سے جان چھڑانی تھی تو بہت ہی آسان طریقہ تھا. کتنا بہترین کام ہوتا کہ یہ ایک درخواست دے دیتے سر. اگر کنٹینٹ ہوتا تو یہ دیتے درخواست نہ دیتے. دیکھیں سر, یہ درخواست دے دیتے, درخواست ہوتی ہے سر, کیونکہ کنٹینٹ ہی نہیں ہے تو کہاں سے درخواست دیتے سر. ان کے پاس اس چیز کا ایویڈنس ہی نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے سر. اب یہ بار بار یہ بھول جاتے ہیں کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ اور NCHR کی رپورٹ اس الیجڈ گینگ کی بابت ہے, نہ کہ ان پٹیشنرز کی بابت. نہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا تو کیس ان رپورٹس کی بنیاد کے اوپر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم منظم گروہ کی طرف کے بچے, ایک نابینا شخص, ایک حافظ قرآن اور ایک 18 یا 19 سال کا لڑکا جس کا اریسٹ ہم نے دیکھا لیا یونیورسٹی کے باہر. ٹھیک ہے, یہ سب لوگ ایک منظم گروہ ہیں. یہ آپ کا ورشن. سر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ رپورٹ پھر ان کی بابت آتی ہے. جناب علی, اسی جملے کو دوسری سمت سے دیکھ لیں کہ اتنے پڑھے لکھے لوگ, اور ماشاءاللہ ان کے فون سے جو ڈیٹا ریکور ہوتا ہے وہ 150 صفحے کی بلاسفیمس کنٹینٹ اس کے اوپر پڑا ہوا ہے. آج تک FIA نے اتنے یہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں, آج تک یہ کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کر سکے کہ اس کا کنٹینٹ کا کریٹر کون ہے. نمبر 1 90% آئیڈینٹیکل. سر میرے سامنے بھی جو 2-3 کیسز آئے تھے جس پہ میں نے نظر مار کے واپس کر دیا تھا, سر آئیڈینٹیکل کانٹینٹ ہے. سر میں بڑی ایک ایکڈیمک سبمیشن کروں گا اس کے اوپر سر, کہ دیکھیں سر, دا انٹرنیٹ دیٹ وی سی از ہارڈلی 5% آف دا نیٹ ورک. Rest is the dark web. Not even that. Sir, not even exactly, my lord. The rest is the dark web. Dark web, we cannot find any address. We cannot locate any device, any address over the dark web. Agar dark web se kata hai, to sir, how can we? What do you mean we? We means the complainant or the investigating agency, sir. How are you representing the investigating? No, not at all, sir. Main ye keh raha hu ki how investigating agency can approach them, sir. Complainant, dekhiye,
90% آف دا کمپلیننٹ ہیں جن کو یہ انفارمیشن ملتی ہے انہوں نے جا کے آئی او کو انفارم کر دیا, ان کا کام ختم ہو گیا سر. بس انہوں نے آگے صرف دوائی دینی ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی, یہ کام سارا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ہے. کوشچن یہی کھڑا ہو رہا ہے اس پورے کیس کے اندر کہ بے شمار کیسز میں وہی کمپلیننٹ کیسے بار بار آ رہے ہیں. آپ کو کبھی ریسیو ہوا ہے بلاسفیمس کنٹینٹ آپ کے فون پہ؟ ناٹ ایٹ آل سر. نہیں ہوا نا. میں ایک شخص کو نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ میں یوز نہیں کرتا سر. کیا میں فیس بک یوزر نہیں ہوں سر. چلیے آپ نہیں ہیں, میں بھی نہیں ہوں, لیکن میں نے جس شخص سے بات کی ہے کہ پچھلے 6, 7, 8 مہینے سے یہ کیس چل رہا ہے, ایک شخص نے مجھے نہیں کہا کہ جی مجھے بھی اتفاق سے کوئی اس قسم کی انویٹیشن آئی. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ جو آپ کے کلائنٹس ہیں 7, 8 رائٹ, ان کو ریسیو ہوتا رہتا ہے؟ اس کی وجہ بتا دیتا ہوں سر, بڑی آسان سی وجہ. اس جناب نے یہاں پر آرڈر کیا کہ لائیو اسٹریمنگ ہوگی کورٹ کی. ان کے راؤ کے آفس کے ایک بچے نے وہ پوسٹ لگا دی. اس پوسٹ کے کامنٹس کے اندر اب وہاں پر بلاسفیمی کنٹینٹ آنے کا کیا تک بنتی ہے سر؟ وہاں پر بھی بلاسفیمی کنٹینٹس نوئنگلی دیٹ دے آر ورکنگ انڈر لیگل کمیشن فار بلاسفیمی پاکستان. سر میرا سوال اور ہے, آپ کے کلائنٹس کو سب سے زیادہ پاکستان میں سب سے زیادہ بلاسفیمی کے میسیجز کیوں ریسیو ہوتے؟ بیکاز ہی از دا چیئرمین آف لیگل کمیشن فار بلاسفیمی پاکستان. اس لیے اس کو یہ بھیجنا چاہیے. اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں سر. اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس کے دیکھیں سر, نارملی یہ ہے ایز اے میٹر آف کامن پروڈنس. اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, ٹارگیٹ کیا جاتا ہے نا سر, چونکہ بیکاز ہی از اسٹینڈنگ اگینسٹ دا بلاسفیمر. سر بلاسفیمی کنٹینٹ بھیج کے نہیں سر, بلاسفیمی کنٹینٹس نہیں سر. دیکھیں میں سبمیشن کرتا ہوں. میرا سوال اور ہے, آپ کے کلائنٹس کو سب سے زیادہ بلاسفیمس میسیجز کے کنٹینٹس کیوں ریسیو ہوتے ہیں؟ جسٹ ٹو ٹریگر دیم سر, جسٹ ٹو ٹریگر دیم. ٹریگر دیم؟ یس. اس کی وجہ کیا سر؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے سر, میں نے ابھی بتایا سر. What do you mean trigger them? سر میں نے ابھی آپ کو بتایا جناب کی لائیو اسٹریمنگ, وہی جواب دے رہا ہوں What do you سر. mean by trigger them? سر ان کو یہ جتنی بھی ایویڈنس جو بھی وہاں سے آیا, جو ایویڈنس پریزنٹ کیا, جو پکچرز ویڈیوز وہاں سے آتی ہیں, جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں, جسٹ ٹو لیٹ دم نو دیٹ یو کین ناٹ اسٹاپ دیز پروسیڈنگس, یو کین ناٹ اسٹاپ دیز ایکٹس, یو کین ناٹ اسٹاپ دس گینگ فرام ورکنگ ان پاکستان. اب ایک چیز ہے سر, اب اس کے اور کتنے پاسبل کانسیکوینس ہیں, ریزنز ہیں سر, دے بیٹر نو دوز ریزنس. ایک چیز ہے دا سینڈرز بیٹر نو دوز ریزنس. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سر کہ اگر نارملی ایک بلاسفیمی کنٹینٹ ایک سویلین کو, ایک عام بندے کو جب ریسیو ہوتا ہے بلاسفیمی کنٹینٹ, سر کون سا بندہ لے کر کے ایف آئی اے جاتا ہے سر؟ ہر بندہ وہیں موقع پر اس کو ڈیلیٹ کر دے گا. کون سا بندہ جو اتنی پروسیڈنگز کا سمجھتا ہے سر, کون سا بندہ جو اتنی چیزوں کو اس پہ ایکٹ اپون کرے گا یا وہ ایف آئی اے جائے گا؟ نارملی سر ایز اے میٹر آف نارمل روٹین جب پولیس ریکوری کے لیے جاتی ہے, ایک نارمل ریکوری کے لیے سر, وہاں پر بھی وٹنسز منکر ہو جاتے ہیں کہ ہم وٹنس نہیں بنتے. تو وٹ ٹو ٹاک اباؤٹ بیکمنگ اے کمپلیننٹ, اور وہ بھی ایک بلاسفیمس کنٹینٹ کے اندر سر. نارملی لوگ یہ ہمت نہیں کرتے. وہ جو ایک بندہ یا اس کا وہ جو کمیشن ہمت کرتا ہے, ان سارے کمیشنز کے اوپر یہ ایلیگیشنز لگاتے ہیں. اور ایلیگیشن کب لگاتے ہیں سر؟ ٹرائل ختم ہونے کے بعد. پہلے یہ اس سے پہلے بالکل مکمل طور پر سوئے ہوئے تھے سر, اس سے پہلے کوئی ایلیگیشن نہیں تھا. پھر آپ غلط باتیں کر رہے ہیں. نہیں سر, میں کتنی ٹرائلز ختم ہوئی ہیں؟ ٹرائلز آلموسٹ 20 اور 30 آئی تھنک سر. 20 ٹرائلز ختم ہیں, کنکلوڈیڈ ہیں, اور 30 سر. ٹوٹل کتنی ہیں؟ ٹوٹل سو فار آئی ہیو ٹو گیٹ دس انفارمیشن سر. آئی تھنک جو کہ لاسٹ ایئر ڈسکس کر رہے تھے, آئی تھنک دے ور سیئنگ اور 93 مے بی 400. سو 5% ٹرائل ختم ہوئی ہیں, اور آپ کہتے ہیں کہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتا دوں سر. جن کیسز کے اندر یہاں پر ایویڈنس ریکارڈڈ ہے 2024 کی, آج تک کراس ہی نہیں ہوا, نیچے یہ کراس ہی نہیں کر رہے سر. تو دیکھیے سر, ٹرائل کی پینڈنسی از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ فیکٹر. پھر آپ ٹرائل کے اوپر مت جائیں گے. میں اس پہ نہیں جا رہا, میں کہتا ہوں وہ ایک سیپریٹ فیکٹر ہے, اس پہ نہیں ڈسکشن کرتے. یہ فورینسک رپورٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں. یہ تو آپ نے سر پوری رپورٹ لگا دیں سر. تھوڑی بیسک نہیں, میں اسے میں دیکھ رہا ہوں. Following Facebook accounts were found during the course of between mobile factory was factory reset on the following dates: 16th of August, 19th of December, 2nd of May, 2nd of July. 4 دفعہ یہ فیکٹری ریسیٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے سر. سر یہ آپ کی جو یہ اریسٹ ہوا ہے, آپ نے کہا کہ جی فیکٹری ریسیٹ کر کے میرے پاس لایا ہے.
سر یہ ایف آئی آر 6 دسمبر 2023 کی ہے. ایگزیکٹلی سر. ٹھیک ہے جناب. سر تو اس کو 16 اگست کو اپنا فون ریسیٹ فیکٹری ریسیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سر یہ تو یہ بتائے گا نا سر کیسے کیا سر. سورٹ ہے سر پھر 19/12 کو یہ فیکٹری ریسیٹ ہوا. آپ نے بڑے بوانگے دھول مجھے کہا کہ جی یہ فیکٹری ریسیٹ کر کے میرے پاس لایا ہے. ٹھیک ہے ٹھہریں. سر یہ ایف آئی آر 6/12 کو ہوئی ہے. اس کا اریسٹ کس تاریخ کو ہوا ہے؟ یہ کس تاریخ کو آیا ہے؟ سر اس کی اریسٹ ہے 12/12/2023 کی سر. 12/12 کو. 12/12 کی سر. ٹھیک ہے جی. تو سر یہ فیکٹری ریسیٹ تو 19/12 کو ہوا ہے. سر فیکٹری ریسیٹ انیشلی سر یہ تو مجھے یہ بتائیں دوبارہ اریسٹ ہونے کے بعد فیکٹری ریسیٹ کیوں ہوا ہے یہ فون؟ سر لیٹ می گو تھرو دیٹ اسٹیٹمنٹ سر. ٹو بی آنسٹ فرینکلی آئی ہیونٹ سین دس ڈیٹ ایسی ایز اے ڈیٹ سر. کو دیکھ رہا ہوں. سوری سر. دیکھیے آپ کا بھی قصور نہیں. آپ کو 2 دن کے اندر جو ہے نا اب 2 دن پہلے آپ کو انگیج کیا گیا ہے اور آپ کو اتنی انفارمیشن فیڈ کر دی گئی ہے. نہیں سر I think you are not in a I will address in detail sir. میں جو جناب کو چاہیے ہوگی I will submit. You have looked at these documents in a very superficial manner, counsel. You have not looked at them. You have been engaged only 2 days ago, whereas your opponents have been at it for the last 1 year. Right? So you are at a temporal disadvantage as far as time goes for preparing this case. Lekin let us come to page 19. Right, sir? Sir. Now, this is Nek Khan's phone. Exactly, sir. Now, let us see کہ پہلے یہ فیکٹری ریسیٹ ہوا 16 اگست کو. Sir. اس کے گرفتار ہونے سے 3 مہینے پہلے. Exactly, sir. کیوں کیا ہوئے گا ہمیں نہیں معلوم. پھر فیکٹری ریسیٹ ہوا ہے 19/12 کو. 18 کو لیبارٹری میں ریسیو ہو گیا. لیبارٹری نے ریسیو کیا سر. ایک سیکنڈ. Exactly, sir. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیکٹری ریسیٹ کر کے میرے پاس لایا. جو فیکٹری ریسیٹ ہوا ہے وہ اس سے 4 مہینے پہلے ہوا. Exactly, sir. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سر. تو اس کا کہنا جو اس کا بیان تھا سارا وہ یہ تھا کہ میں لاہور جا رہا تھا. اس لڑکی کو پتہ تھا کہ میں لاہور آ رہا ہوں. وہ کہتی ہے میں تمہیں آ کے لاہور میں ملتی ہوں اور تمہیں میں نیا آئی فون دیتی ہوں. تو میں نے 9 کر دیا. تو اگر اس نے اسپین کا نمبر ڈیلیٹ کرنا تھا تو اس کا فیکٹری ریسیٹ 2 یا 3 یا 4 یا 5 دن پہلے ہونا چاہیے تھا. اس کا فیکٹری ریسیٹ 4 مہینے پہلے ہوا ہے. اور اس کے بعد آپ نے خود مجھے بتایا ہے کہ یہ اریسٹ جو ہے یہ 12 دسمبر کو ہوا ہے. سر تو 12 دسمبر سے پہلے جو لاسٹ ریسیٹ ہے وہ 4 مہینے پہلے. ٹھیک ہے جی. تو جس وقت فون ہینڈل کیا گیا آپ کے ایف آئی اے کو Sir. تو اصولاً اس میں وہ کانورسیشن موجود ہونی چاہیے تھی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے جی. اب یہیں پہ ان کا پوزیشن ہے جو کمیشن نے یہ چیز دیکھنی جس کے لیے میں نے سی ڈی آر واٹس ایپ ڈیٹا بھی منگا لیا ہے جو کہ میرا کام نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ یہ اس نے ڈیلیٹ کیا کہ ایف آئی اے نے ڈیلیٹ کیا. ٹھیک ہے سر. اگلی اصل سوال یہ ہے سر. ٹھیک ہے. اب آگے آئیے. اس کے بعد سیکنڈ یہ تو فون 12 کو تو فون مل گیا نا ایف آئی اے کو. جی جی سر مل گیا سر. تو ایف آئی اے کو فیکٹری ریسیٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی 19 تاریخ کو؟ کیا ڈیلیٹ کرنا چاہتا تھا ایف آئی اے اس فون میں سے؟ That is for laboratory testing sir. یہ تو third examination ہے sir. That was for laboratory testing. You don't need to do. You need to do. Not at all sir. You don't na. نہیں not. اب اس میں ایک ریکویسٹ ہے نا سر. Counsel. You don't need to do a factory research for a forensic of a phone. Sir, why did FIA feel the need to do a factory reset, which means everything deleted on 19th of اب دیکھیں اس کے بعد سر اس کی گرفتاری کے 7 دن کے بعد فون FIA کے پاس ہے. FIA نے اس کا فیکٹری ریسیٹ کیوں کیا؟ کتنے سلمان صاحب آپ آگے بتائیں گے ہمیں. ان کے سامنے پیج 11 رکھ دیجیے. پیج 19 رکھ 19 سر. سر اس میں آپ تھوڑا سا مسٹیکن ہیں. یہ 19/12/2022 ہے, ناٹ 19/12/2023. اچھا چلیے. سو یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے. یہ پھر 2/5/2023 ہے. سر یہی 2/7/2023. جی جی سر. سر یہ لوگ بار بار ریسیٹ اس لیے کرتے ہیں. کرتا رہا. جی سر.
ان کا آرگومنٹ میرے سامنے یہ تھا کہ جی یہ فیکٹری ریسیٹ کر کے میرے پاس فون لے کے جی سر، سر لاتے ہیں جی سر. 12/12 کو یہ اریسٹ ہوا ہے. جی سر 2023 میں ریسیٹ ہے وہ جولائی کا ہے. جی سر. سر اسی لیے اس کی جب دوبارہ فرینزک کروائی تو کچھ تصاویر نکل آئیں. لاسٹ ریسیٹ 5 مہینے پہلے کا سر. ٹھیک ہے جی سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا آرگومنٹ تھا کہ ریسیٹ کر کے اس نے آپ کو فون دیا ہے سر، وہ تو ریسیٹ بیچ میں نہیں ہوا جو اس کی لاسٹ ویک کی کانورسیشن تھی ود دس گرل. سر ضروری نہیں ہے کہ صرف ریسیٹ کرنے سے آپ اپنی چیٹس ویسے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنا واٹس ایپ ڈیلیٹ کر وہ سکتے ایک ہیں. سیپریٹ پوائنٹ. جی سر. اب آپ نے بلاسفیمس امیجز آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں ان دا کیش. جی سر کیش ہے میں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کے اندر کوئی ایفرٹ کیا ٹو فائنڈ اینی کانورسیشن اور ڈیلیٹڈ میٹا ڈیٹا ان ریلیشن ٹو کانورسیشن ود دا اسپینش نمبر؟ سر میں نے اسی لیے 2 دفعہ فورینزک کے لیے بھیجا کہ شاید کچھ نکلا ہے. اٹ واز مائی ایفرٹس، اور جو اس نے بیان دیا میں نے وہ بھی پارٹ آف چلان بنایا. نارملی کوئی آئے وہ پارٹ آف چلان نہیں بناتا ان کی اسٹیٹمنٹس. آپ میری بات کا جواب نہیں سر. دے رہے. جو ڈیٹا ایکسٹریکٹ آپ کی ایپ کرتی ہے وہ تو سب کچھ ایکسٹریکٹ کر دیتی ہے. سر. اس کے بچوں کی تصویریں، اس کی فیملی کی تصویریں، اس کے سر. اپنے دوستوں سے گپ شپ، سارا کچھ. سر. تو آپ کا ٹارگیٹڈ سرچ ہوتی ہے. سر. اٹ از ناٹ اے رینڈم ایکسٹریکشن آف جی سر. رائٹ. آپ کی ٹارگیٹڈ سرچ میں کیا انسٹرکشنز تھیں کہ اینی کمیونیکیشن اور کانورسیشن ود دا اسپینش نمبر آلسو بی فاؤنڈ آؤٹ؟ جی سر میرے اس لیٹر کے اندر سر میں کل آپ کو فائل لا کے بھی اسی کا بتاؤں گا، تو میں آپ کو پوری فائل لا کے دکھا دوں گا، کیونکہ ابھی مجھے آن ٹاپ آف دا ہیڈ تو نہیں ہے سر، کیونکہ سر آئی واز آئی او فار مور دین 30 کیسز، تو مجھے سارے زبانی یاد نہیں ہیں. Mazhabi has been identified in the Chrome history, user dictionary and WhatsApp chat logs سر. between 0 یہ 988 نمبر جو ہے جی سر. between یہ نہیں بتایا and which other number. سر وہ پھر سب پہ ہوتا ہے کہ جتنے نمبرز ہوں اس فون کے اندر وہ سب کے ساتھ وہ پھر کرتے ہیں. اس کی یعنی کہ اس کے پاس 2 واٹس ایپ تھے، تو میں نے کہا اس کی کوئی بھی ایسی چیٹ جس میں مذہبی چیٹ ہو رہی ہو. چیٹ لاگز بٹوین ایک نمبر دیا ہوا دوسرا نمبر نہیں دیا ہوا. سر وہ پھر اس میں سر سمپل ہے کہ اگر اب ایک نمبر ہے تو اس کا مطلب ہی فورینزک والوں کو پتہ ہے کہ وہ پھر سب کے ساتھ کرے گا جہاں جہاں مذہبی. میری آپ کے ساتھ جو اگر ایک کانورسیشن میں آپ کے ساتھ کوئی شیئر کر رہا ہوں تو کیا میں نے سب کے ساتھ شیئر کیا ہوا؟ یہ کیا لاجک نہیں آپ؟ نہیں سر وہ ٹیکنیکل رپورٹ دیکھ کے پتہ چلتا ہے نا. اگر ٹیکنیکل رپورٹ میں نظر آ جائے مجھے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اس نے کیا ہے. کیا آپ نے اسپیسیفک انسٹرکشنز دی تھیں ان کو کہ جتنی چیٹ لاگز ہیں؟ سر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں کل لاگز ہیں ود اسپینش نمبر، مجھے اس کا بھی ڈیٹا چاہیے. میں سر کل فائل دیکھ کے آپ کو اس کو کلیئر کر دوں گا. کل میں نے اسی کی رپورٹ دینی ہے تو میں کل فائل دیکھ کے بتا یہ دوں فون گا. کدھر ہے سر ابھی تو پتہ نہیں آپ نے ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے کیس، تو ڈیلیٹ ہو گیا ہوگا سب کچھ جتنا چیٹ. اب اس کو نیٹ ورک سے کیسے اسرٹین کیا جائے یہ نہیں پتہ. یہی تو آپ نے کرنا تھا. آپ کل اس کے ریکارڈ لے کے آئیں گے اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ جب بھیجتے ہیں فورینسکس کے لیے سر تو آپ لیب کو اسپیسیفک انسٹرکشنز دے کے بھیجتے ہیں سر موسٹلی یس کہ یہ چیزیں مجھے بتائیں. جی سر تاکہ اسکوپ ان کا تھوڑا سا وہ ہو جائے. پرفارما ہوتا ہے آپ کا کوئی اسپیسیفک پرفارما ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں یا جنرلی لکھتے ہیں؟ سر جنرل لیٹر ہوتا ہے اور ساتھ سیزر میں F31 ایک اسپیشل ہمارا پرفارما F31 ہم بھرتے ہیں اس کے ساتھ. ٹرائل چل رہا ہے اس کیس کا؟ سر پنڈی میں. یہ راول پنڈی میں چل رہا ہے. یہ بڑا سمپل سوال ہے کہ کیونکہ اسکوپ آئی او صاحب متعین کر کے دیتے ہیں فورینزک لیب کو، کیا ملزم کے بیان آنے کے بعد انہوں نے اسکوپ میں لکھا کہ اسپینش نمبر کو چیک کر لیا جائے؟ نہیں لکھا میں وہ دیکھ کے بتاؤں گا. وہ ریکارڈ کے مطابق میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہو رہا ہوں. نہیں لکھا. آپ کو پہلے سے معلوم ہے؟ جی مائی لارڈ مجھے پتہ ہے اس میں نہیں لکھا گیا. اسکوپ نہیں ہے کہ ملزم کے بیان کے باوجود. یہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے اور اس کا آپ مجھے جواب دیں گے سوموار کو. ٹھیک ہے سر. اور کورٹ کی ڈائریکشن ہے کہ جناب آئی او یہ I want to ensure the sanctity of the record. How do I do that?
Lord, I have a copy of the chan and those documents, but اس میں ابھی کراس ہونی ہے تو وہ تو ریکارڈ ابھی نہیں. in the investigation record. وہ تو پولیس فائل مالوٹ یہ کسٹوڈین ہے اس کے. وہ تو ایگزیبٹڈ ہے, اٹیسٹڈ ڈاکومنٹس آ سکتے ہیں سر. کہاں پڑی ہے یہ فائل؟ سر وہ تو پنڈی میں پڑی. جی پنڈی میں سر ہمارے پاس ہی پڑی ہوگی. CCRC پنڈی ہے مائی لارڈ. کئی دفعہ کورٹ بلا بھی لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کورٹ میں بھی ہو سر, دیکھنی پڑے. پولیس فائل تو کورٹ میں مائی لارڈ نہیں ہوگی, وہ تو یہ کسٹوڈین ہے. سلمان صاحب آپ وہ سر جو لیٹر آپ نے لکھا تھا نا اس کے اوپر وہ پروڈیوس کریں گے. ٹھیک ہے سر. اور مائی لارڈ جو یہ اسکوپ لکھ کے دیتے ہیں وہ فورینسک کے فرسٹ 2 پیجز پہ ریپروڈیوس بھی ہوتا ہے. وہ کہاں ہے؟ یہ فورینسک اگر آپ کے سامنے ہے تو اس کے پہلے دوسرے پیج پہ اسکوپ ریپروڈیوس ہوا ہوگا. اس میں نہیں ہے نا, دس از ناٹ کمپلیٹ. یہ کمپلیٹ نہیں ہے سر, یہ صرف کنکلوژن کمپلیٹ رپورٹ نہیں پیش کی گئی, ورنہ اس میں اسکوپ ریپروڈیوس ہوتا جو آئی او صاحب نے لیب کو کہا تھا ڈھونڈنے کے لیے. یہ کانسٹنٹلی کوشش کر رہے ہیں کاؤنسل کے مجھے نا یہ ٹو یوز دا proverbial slang phrase ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں. He's trying to sort of push me right and left on this and not coming to the core question. The core question is that what investigation was carried out by the FIA in the defense version that he was entrapped by this particular number. What traffic analysis was carried out at the network level and at the device level for any communications with that Spanish number? This is the core question. سر جناب نے بھی سوال پوچھا, میں پورا ریکارڈ پلیس کر دیتا ہوں جناب کے سامنے سر. وہ پورا ریکارڈ Any information, any میرے لیے یہی کافی ہے جاننا کہ اگر آئی او صاحب نے پوچھا تو اس کا جواب کیا آیا, اور اگر نہیں پوچھا تو کیوں نہیں پوچھا. باقی ڈیٹیلز irrelevant, جو آپ باقی باتیں مجھے کہہ رہے ہیں ساری بات فورینسک کی ہے. بیٹھیے سلمان صاحب. تھینک یو. اب ایک چیز جو موسٹ ریلیونٹ ہے نا سر, اس کو ایک لمحے کے لیے دیکھیے گا. جو جناب نے ابھی جو فورینزک کی بات ہو رہی تھی سر, یہ ڈے اس کی اور ڈیلیشن کی, جو میرا بیسک کوشچن تھا, ویئر از دا بیسٹ ایویڈنس, دس واز دا باٹم لائن سر. You are again going on the trial. نہیں ٹریک نہیں سر, میں کنکلوڈ کر چکا Article 129G is applicable when the trial is being run. ٹھیک ہے جی سر. not before at the investigation stage. Just for inference of this honorable court sir, I made this submission sir. اب کیا ہے, اب دوسری اس کیس میں آپ نے کیا اس کے بارے میں بات کی, مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے اس پہ. اس میں باٹم لائن یہ تھی سر کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ he was trapped by a female. اس کی حد تک this was the only submission on their part sir. اور the relevant thing which I had to respond before this honorable court sir, اس پین نمبر کی حد تک تھا. دوسری بات یہ تھی کہ اس کا اپنا سیل فون جو تھا وہ اس نے سرنڈر کیا, اس کی فورینزک میں کیا چیز آئی. تیسری بات سب سے دیکھیے, اس پہ عموماً بحث نہیں ہوتی کہ ایکیوز کے فون میں سے یہ کنٹینٹ نکلے گا, ایکیوز کی آئی ڈی میں سے یہ کنٹینٹ نکلے گا. رائٹ. سوال یہ ہے, اس جو کمیشن نے دیکھنا ہے کہ وہ ایکیوز کی ویب سائٹ پہ یا اس کے فون پہ کنٹینٹ کیسے پہنچا. ٹھیک ہے نا سر. دیکھیے, اگر مجھے آپ یہ بتائیے کہ قانون میں چوری کی سزا 7 سال ہے سر, اور ریسیونگ اسٹولن گوڈس کی سزا 3 سال. کیوں؟ اگر آپ کو 411 کے تحت آپ کے پاس سے اسٹولن گوڈس نکلتے ہیں تو عدالت آپ کو چوری کی سزا نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل, کنٹینٹ کریشن کی بات کریں سر. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ سے, کسی فیس بک کے اکاؤنٹ سے یہ ملیشس, یہ بلاسفیمس کنٹینٹ نکلتا ہے تو بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. ابھی تک جو میرے سامنے بات آئی ہے کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے لیے, ٹرائل کورٹس کے لیے, ہر ایک کے لیے بات یہاں ختم ہو جاتی ہے, بس کنٹینٹ نکل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن جہاں سے اسٹولن گوڈز نکلتے ہیں
وہاں سے ہم نے تو یہی سمجھا ہے کہ پولیس پھر وہاں سے ڈھونڈتی ہے کہ یہ چوری کا سامان تمہارے پاس کہاں سے آیا، چور کون تھا، اس کے پیچھے تک جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ رک جاتی ہے FIA، کہتی ہے کہ جناب چوری کا سامان نکل آیا، یہی چور ہے. کوئی مجھے پراپر انویسٹیگیشن، پروفیشنل انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں دکھائی گئی آپ کی طرف سے جہاں پہ FIA نے چور کا پتہ لگانے کی کوشش کی. اب سر ایک سبمیشن، کنٹینٹ کریشن کہاں سے ہو رہا ہے، کون اس کو اپلوڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یا تو بڑے آسانی سے اس کے اوپر میٹا ڈیٹا اسٹیمپ ہوئے گی جب وہ کنٹینٹ فار دا فرسٹ ٹائم کریٹ ہوئے گا. یاد رکھیں سر وہ میٹا ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ صرف ڈیوائس کا کرتے ہیں، کنٹینٹ کا انالیسس کوئی نہیں کرتا. سر اگر کوئی انالیسس نہیں کرتے کنٹینٹ کا کہ بھئی یہ کہاں سے کریٹ ہوا، کب کریٹ ہوا، کس نے کریٹ کیا. وہاں سے کیا ہوتا ہے، وہاں سے شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کرمنل میٹرز میں ریزنیبل ڈاؤٹ آپ نے کریٹ کرنا ہے. اٹ از ناٹ اے سول کیس، لیکن ہمارے ہاں ریزنیبل ڈاؤٹ کے لیے یہ کافی نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، شراز فاروقی آپ کی FIR لے کے چلتے ہیں، کہتا ہے کہ جی یہ 7 نمبر ہیں، یہاں سے مجھے کنٹینٹ ریسیو ہو رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی کریں. ٹھیک ہے، ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے کہ بلاسفیمس کنٹینٹ ختم ہو. FIA جاتی ہے، وہ بھی ایک شخص آتا ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے، اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے. IO کو بہت پرانا کیس نہیں، ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ باقی کے خلاف کیوں نہیں پروسیڈ کیا گیا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو ٹریفک ہے اسپین نمبر کی، یہ کیوں نہیں ڈیگ آؤٹ کی گئی. اس کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو نمبر مجھے اس نے کم از کم مجھے نمبر بتایا ہی ہے اسپین کا. میں اپنے کالیگ سے پوچھوں سائبر سیل میں کتنے آفیسرز ہوئیں گے، 6 8 9 نمبر ہوئیں گے. جب اسپیشلی آگے پیچھے FIR ایسی نمبر ہوئی ہیں جہاں اسپین کے نمبر کا ذکر آئی جا رہا ہے، انہوں نے کوئی کنیکشن بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. اتنی سی ان کا کیس. سر میں اس کی رپلائی میں ایک چھوٹی سی سبمیشن یہ کروں گا سر کہ اگر ایک لمحے کے لیے دیکھیں سر، جیسے لارڈشپ ہیز رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ اگر چوری ہوتی ہے تو ایک سنگین جرم ہے، اگر اس کی کوئی آئٹم ریکور ہوتا ہے کسی بندے سے تو چھوٹا جرم ہے. ایک لمحے کے لیے سر میں آتا ہوں. اب دیکھیں سر سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس ایگزامپل پہ بھی جائیں نا سر، تو دیکھیں سر جہاں چوری ہوتی ہے اس کی کیا سزا ہے، اور جب وہ ریکور ہوتا ہے تو 411 لگے گا، اس کی کیا سزا ہے، برابر سزا ہوگی سر. لیکن یہاں پر سر سچویشن ڈفرینٹ ہے سر. بات نہیں سمجھا سر یہاں پر سچویشن ڈفرینٹ ہے. یہاں پر ڈسیمنیشن اٹ سیلف از این اوفینس سر. ٹھیک ہے سر، ہر چیز انڈیپینڈنٹلی ایک اوفینس ہے. جناب بالکل بجا فرما رہے ہیں کہ سورس پکڑنا چاہیے. دیر از نو سیکنڈ تھاٹ ان اٹ سر. آپ کو یہی ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جس طرح سے سیکشن 295C لکھا ہوا ہے وہاں پہ ایون پوزیشن ایک اوفینس ہے، ڈسیمنیشن ایک اوفینس ہے. وہ یہاں سے انویسٹیگیشن ایجنسی کی ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی نا. بجا فرما رہے ہیں سر. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. اور اگر وہی اوفینسز کے کانٹیکس کے اندر کچھ الفاظ لوگ بار بار آ رہے ہیں تو کیا FIA کو سسپیشس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی پاکستان کے اندر یہ لوگ ہی ہیں جن کو یہ بار بار ایسے میسیجز کیوں آ رہے ہیں، یا کیا یہ خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون یہ ایسے کام کر رہا ہے سر کیا یہ خود تلاش کر رہے ہیں. تو